بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بچہ جسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہی ایک دن سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے تخت کو ہلا دے گا؟ سوچئے، ایک ماں اپنے نومولود کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، مگر اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، اور وہی بچہ دشمن کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی، خوف سے اقتدار تک، دریا سے دربار تک، اور غلامی سے آزادی تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے: ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، آپ جو بھلائی بھی مجھ پر نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا: آپ پرامن ہو جائے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر ان عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا: میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا: آپ ڈرے نہیں، آپ علیہ السلام نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ پھر ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا: اے ابا جان، آپ انہیں خادم رکھ لیجئے، یقیناً بہترین آدمی جیسے آپ خادم رکھنا چاہتے ہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے اس شرط پر کر دوں کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کا تعاون اور مہربانی ہوگی۔ میں اس معاملے میں آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی، میں ان دونوں میں سے جو بھی پوری کر لوں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ان پر اللہ گواہ ہے۔ وضاحت: سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھ سے بستی کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں، میں کسی بڑے عالم سے معلوم کر دوں گا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا: آپ علیہ السلام نے زیادہ اور بہتر یعنی 10 سال کی مدت پوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا نبی جب کوئی بات کہہ دے تو اسے پورا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر کی طرف روانگی اور طور پہاڑ پر تجلی الہی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔
چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ دے کر مصر کی جانب چل دیے۔ آپ علیہ السلام جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کی جانب انہوں نے آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے کر آؤں تاکہ تم آگ سینک لو۔ بس جب آپ علیہ السلام وہاں آگ کے پاس پہنچے تو اس بابرکت وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ذرا ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگار لے آؤں یا آگ کے پاس لوگوں سے راستے کے متعلق کوئی اطلاع پاؤں۔ وہ وقت یاد کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا بے شک مجھے آگ نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی غار لے کر آتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ آدمی جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ بس جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طویٰ نام کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں اپنا رسول منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو، اور میں نے تمہیں خاص اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کی پابندی کی تعلیم۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معجزات کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، خوف نہ کرو اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھی تو آپ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ادھر آؤ، ڈرو نہیں، بے شک آپ ہر طرح سے امن میں ہیں۔
اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری، قرض وغیرہ کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو۔ بس یہ آپ کے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح معجزات عطا فرمائے۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صداقت کے لیے مندرجہ ذیل 9 سے زائد واضح معجزات عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، عصا کا سانپ بننا۔ نمبر 2، ہاتھ بغل میں لے جانے سے چمکنا۔ نمبر 3، بڑی مجلس میں بڑے بڑے جادوگروں کی شکست۔ نمبر 4، قوم فرعون پر قحط سالی۔ نمبر 5، قوم فرعون پر طوفان۔ نمبر 6، قوم فرعون پر عذاب۔ نمبر 7، قوم فرعون پر جوع کا عذاب۔ نمبر 8، قوم فرعون پر مینڈکوں کا عذاب۔ نمبر 9، قوم فرعون پر خون کا عذاب۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات دیے گئے تھے، مثلاً لاٹھی کا پتھر پر مارنا، جس سے 12 چشمے جاری ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلویٰ نازل ہونا، دریا میں سے راستے بننا وغیرہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔